السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حالیہ دنوں بلوچستان میں پیش آیا ایک دردناک واقعہ، جس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر استاد العلماء مفتی محمد شفیق الرحمان رضوی صاحب۔ تو آئیے ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کا اور حالیہ دنوں بلوچستان میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ غیرت کے نام پر ایک مرد اور عورت کو سرے عام گولیاں مار کے قتل کر دیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے پسند کی شادی کی، جس وجہ سے ان کے خاندان یا قوم قبیلے نے یہ قدم اٹھایا۔ تو سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلام میں پسند کی شادی کا کیا تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پسند کی شادی ہی شادی ہے۔ ایک طرف مرد کو کہا گیا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے، ایٹ اے ٹائم آپ ایک عورت سے، دو سے، تین سے، چار سے کر سکتے ہیں۔ یہ شرعی حکم ہے، اجازت ہے۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے، اگر لڑکی بالغ ہے تو اسلام نے اس کو نکاح میں، شادی میں اپنی مرضی کی اجازت دی ہے، لیکن وہ اجازت شتر بے مہار کی طرح نہیں ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ اس کے کچھ قیودات، کچھ شرائط ہیں کہ بالغہ لڑکی اگر اپنا نکاح کرنا چاہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی ان کے والد نے کر دی، جہاں کی لڑکی کو وہ آدمی پسند نہیں تھا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی اور آ کر عرض کی کہ میرے ابا نے شادی کر دی ہے لیکن مجھے وہ آدمی پسند نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے شادی کر دی اور لڑکی کو وہ آدمی پسند نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے کر دی۔ تو انہوں نے کچھ وجوہات بتائی ہوں گی، جس طرح آج کل ہماری کوئی خاندانی وجوہات ہیں، ایسے بتائی ہوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کی ناپسندیدگی کی وجہ سے وہاں سے طلاق دلوائی اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے اور رشتہ ڈھونڈو۔ پھر ایک اور جگہ پر ان کی شادی، لڑکی سے پوچھا کہ آپ یہاں راضی ہیں؟ ان کے جی ٹھیک راضی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہاں شادی کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار یہ تھا، آپ نے اپنی جس بھی شہزادی کی شادی کی ہے ان کا رشتہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی رضا پوچھی ہے۔ تو پھر بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے رضا کا اظہار کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، لیکن بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ بچی کی رضا لی جائے۔ لیکن پسند، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا جی کہ پسند کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں پسند کی شادی کا جو مطلب ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں جو پسند کی شادی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی آپس میں دوستی ہو گئی، کسی فنکشن میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی، کسی طریقے سے ایک دوسرے کا نمبر مل گیا اور پھر واٹس ایپ پہ رابطے شروع ہو گئے، تصویریں ایک دوسرے کو بھیجنا شروع کر دی، دوستی ہو گئی، فرینڈ شپ ہو گئی، اور یہ سلسلے محبت میں اور دنیاوی جو ہے انسان کے جذبات ہیں ان کو تسکین دینے کے لیے یہ پھر بڑھتے ہیں، پھر یہ ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر لڑکا اور لڑکی گھر سے باہر پڑھائی کے چکر میں کسی اور معاملے میں گھر سے باہر ہے، پھر تو یہ ملاقاتیں بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ پھر سلسلہ بڑھتے بڑھتے جب لڑکی کہتی ہے کہ جی اسلام نے اپنی شادی، پسند کی شادی کی اجازت دی، تو پھر باپ اور ماں کی جو خواہش ہوتی ہے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے یا بچی کی شادی ہو۔ یہ شادی صرف یہ 2 دن کا کام تھوڑی ہوتا ہے، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اچھی زندگی گزرے، آنے والے معاملات، خاندانی معاملات، پھر بچوں کی پرورش، یہ سارے ماں باپ کی نگاہ میں ہوتی ہیں۔ تو یہ لڑکیاں یا لڑکے آپس میں جب وہ محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ماں کو، باپ کو، خاندان کو پسے پشت ڈال کر وہ چلتے ہیں اور شادیاں کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو میں رکاوٹ کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام منع کرتا ہے، وہ اس بے پردگی سے اور بے حیائی سے، ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ یہ چیزیں نہ ہوں، ماں باپ جو ہے وہ تلاش کرے رشتہ اور لڑکی سے رضامندی لے، لڑکی کہہ دے جی کہ میں راضی ہوں، تو یہ اس کو کہا جائے گا جی کہ یہ پسند کی شادی ہے۔
اور اگر لڑکی بار بار کہہ رہی ہے کہ ابا مجھے یہ پسند نہیں ہے، ابا جی مجھے پسند نہیں ہے، اور ماں باپ کر دیں، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ لڑکی کی ناپسندیدگی کی شادی ہے۔ پسند کی شادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شتر بے مہار کی طرح لڑکے لڑکیاں ڈیٹ ماریں، جگہ جگہ پر جائیں، آپس میں ملاقاتیں کریں اور ماں باپ کی عزت کو تار تار کریں۔ پسند کی شادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ پسند کا مطلب وہ جو میں نے آپ کو تو مطلب یہ فی زمانہ جس طرح کالجز اور یونیورسٹیوں میں آج کل اس طرح ہو رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ نامناسب بات ہے۔ دیکھیں طارق جمیل صاحب، چاہے کالج ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے محلہ ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے مسجد ہو، شرعی احکام ایک جیسے ہیں کہ جب پسند کی شادی تو بعد میں نوبت آتی ہے نا، اس سے پہلے جو معاملات آپس کے تعلقات وہ سارے غیر شرعی ہوتے ہیں۔ تو وہ چاہے کسی کالج کی، یونیورسٹی کی لڑکی اور لڑکے اسٹوڈنٹ آپس میں ان کے تعلقات بن جائیں، یا اسٹوڈنٹ کا اور استاد کا بن جائے تعلق، یا کسی مدرسے میں ایک استاد اور شاگرد کا، لڑکی لڑکے کا کوئی بھی بن جائے، مولوی کا بن جائے، کسی کا بن جائے، یہ تعلق بہرحال کسی بھی جگہ پر ہو یہ غلط ہے۔ شادی اور رشتہ جب کیا جاتا ہے، ماں باپ لڑکے اور لڑکی سے پوچھ لیں، وہ رضامندی کا اظہار کر دیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پسند کی شادی ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ پسند کی شادی کے حوالے سے اسلام میں جو بتایا گیا وہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن غیرت کے نام پر جو ان کے قوم قبیلے یا خاندان نے جو قدم اٹھایا کہ ان کو سر عام بے دردی کے ساتھ گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، تو اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ دیکھیں، اس مرد اور عورت کے بارے میں آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ جو کہانیاں گردش کر رہی ہیں، ایک کہانی پہلے یہ گردش کر رہی تھی کہ یہ لڑکے نے لڑکی کے ساتھ پسند کی شادی کر لی تو قبیلے والوں نے غیرت کے نام پر ان کو مار ڈالا، اور پھر شاید اس کے کوئی جملے بھی اس طرح کے آ رہے ہیں کہ جی میں نے زنا نہیں کیا، نکاح کیا ہے، یا مجھے صرف تمہیں گولی مارنے کی اجازت ہے، اس طرح کے جملے بھی۔ اور دوسرے یا تیسرے دن سندھ کے سی ایم صاحب نے پریس کانفرنس کر کے ایک اور سٹوری بتائی۔ وہ سٹوری یہ تھی کہ نہ یہ لڑکی تھی نہ وہ لڑکا تھا، یہ بھی عورت تھی، وہ آدمی تھا، یہ عورت اپنے گھر میں اپنی جگہ پر شادی شدہ تھی اور اس کے بچے تھے، اور وہ آدمی وہ بھی اپنے طور پر شادی شدہ تھا، وہ بھی صاحب اولاد تھا، اور پھر ان کا آپس میں کوئی افیئر شروع ہوا، اور وہ آدمی، وہ مرد، وہ بیوی بچوں والا آدمی اس بچوں اور شوہر والی عورت کو بھگا کر لے گیا۔ مجھے بتائیے، اگر یہ بات درست ہے، اس چیز کی اجازت دنیا کا کون سا مذہب دیتا ہے؟ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، دنیا کا کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ کسی شخص کی بیوی ہو اور حاضر سروس بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اور وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے اور جا کر کئی راتیں اس کے ساتھ رہے۔ یہاں پر غیرت جاگتی ہے، چاہے کوئی امیر بندہ ہو چاہے غریب ہو، یہاں پر غیرت جاگے گی اور ہر کسی کی جاگے گی۔ اور یہاں بات صرف مولانا غیرت کی نہیں ہے، شرعی حکم بھی ہے۔ آپ تو پوچھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے گولی مار دی تو اچھا کیا یا غلط کیا۔ اگر پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ ہوتا اور شرعی سزائیں نافذ ہوتی، ان کا یہ جرم شرعی طور پر ثابت ہو جاتا، اگر جو سی ایم صاحب نے بتایا ہے کہ یہ بھی لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ آدمی بھی پہلے سے شادی شدہ ہے، اگر عدالت کے اندر یہ درست طور پر ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ شادی شدہ تھے، اور پھر ان شہادتوں کے ذریعے ان کا زنا بھی ثابت ہو جائے یا ان کے اقرار سے ثابت ہو جائے، ثبوت شرعی کے جو طریقے ہیں اگر ثابت ہو جائے، تو پھر مولانا وہ جو پستول یا کلاشن کوف یا کسی بھی چیز سے جو گولی مار کر سزا دی گئی نا، یہ بہت کم ہے، یہ بہت کم ہے، یہ بہت چھوٹی سزا ہے۔ اسلام نے اس غیرت کے مقام پر جو سزا دی ہے وہ اگر نافذ کر دی جائے تو چند دنوں میں، یہ جس ملک میں نافذ کر دیں گے چند دنوں میں یہ جرائم ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ وہ آخر اتنی سخت سزا کون سی ہے؟ اسلام میں جس شادی شدہ آدمی نے یا شادی شدہ عورت نے اللہ نہ کرے زنا کا ارتکاب کیا ہے، شرعی سزا یہ ہے کہ ان کو میدان میں لا کر سر عام لوگ اکٹھے ہوں، ان کو روڑے ماریں
ان کو پتھر ماریں، لاٹھیاں برسائیں، ہتھوڑے ماریں، چپلیں ماریں، جوتے ماریں، مارتے رہیں، اتنا ماریں چاہے اس کا سر پھٹے، چاہے اس کے دانت ٹوٹے، چاہے اس کی آنکھ پھوٹے، کچھ بھی ہو جائے، اس کو مارتے رہیں، اور مارتے مارتے اتنا ماریں کہ ان کی موت واقع ہو اس کو سنسار کرنا بھی. جس کو سنسار کرنا کہتے ہیں یا رجم کرنا کہتے ہیں۔ اور اب میری یہ باتیں سن کر بہت سارے ناظرین کو حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ جی اتنی بے رحمانہ سزائیں، یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے، تو کیا بندوں کو ترس نہیں آئے گا؟ ایک آدمی کو مارتے ہوئے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، اس کی آنکھ سے خون کا فوارہ نکل گیا، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو سنیے قرآن پاک کہتا ہے لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، جب حد نافذ کرنی ہو، جب یہی روڑے اور پتھر اور اینٹیں مارنے کی بات آ جائے زانی مرد اور زانی عورت کو، تو پھر اللہ کی حدود کو نافذ کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے، پھر کسی پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ تو قرآن نے بالکل واضح کر دیا۔ یہ بات ہے کہ اگر ثابت ہو جائے سی ایم صاحب والی بات، تو پھر تو انہوں نے جو سزا دی بہت کم ہے، اسلام اس سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا نا کہ کیا انہوں نے درست کیا یا غلط کیا، انہوں نے غلط کیا، کیونکہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر ہر بندے کو اجازت دے دی جائے کہ وہ جزا و سزا خود ہی نافذ کر دے، تو پھر وہ ایک معاشرہ نہیں رہتا، وہ ایک ملک نہیں رہتا، وہ ایک جنگل بن جاتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ بے رحمانہ ان کو قتل کیا ہے تو انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا؟ دیکھیں شرعی طور پر سزا میں نے آپ کو بتایا اس سے بھی زیادہ بنتی ہے، لیکن یہ سزا ان کے ہاتھوں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ عدالت کے اندر فیصلہ جاتا، عدالت کے اندر کیس ہوتا، عدالت فیصلہ کرتی اور پھر گورنمنٹ ان کو سزا دیتی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ملک کے اندر عدالتوں کا نظام اس قدر فرسودہ ہے کہ ایک ایک مسئلہ جب عدالت میں جاتا ہے تو اس کا فیصلہ لینے کے لیے 10 سال عدالتوں میں ذلت و خواری اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پھر یہ سوچا کہ کہاں عدالتوں کے دھکے کھائیں گے، خود ہی فیصلہ کر لیتے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جو انہوں نے گولی ماری ہے اس کا حق ان کے پاس نہ قانون سے ہے، نہ اس کا حق ان کے پاس شرعی طور پر تھا، یہ انہوں نے غلط کیا۔ ہاں غیرت جاگتی ہے اس معاملے کے اندر، تو سارا مسئلہ غیرت کا تھا، لیکن انہوں نے بہرحال، میں ان کے اس عمل کی تائید نہیں کرتا ہوں، غلط کیا ہے، یہ عدالت کے ذریعے ہونا چاہیے تھا۔ مفتی صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سی ایم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس لحاظ سے جو سزا انہیں دی گئی ہے وہ کم ہے، اور اگر حقیقت کا رخ کسی اور جانب ہو کہ وہ لڑکی اور لڑکا غیر شادی شدہ ہوں اور انہوں نے پسند کی شادی کی ہو، تو پھر اسلام اور شریعت ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہم اگر مگر میں پڑ گئے نا کہ اگر یہ ہو تو اس طرح ہوتا، اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں نہ ہوتا تو پھر وہ ہوتا، یہ اصل میں سوشل میڈیا پر باتیں بہت ساری چل پڑی ہیں نا، تو اس لیے اگر مگر کی بات ہے، ورنہ تو جو ایک بات جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں آدمی گفتگو کر لیتا ہے۔ اب آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہ تھے، یا اگر کوئی اور واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ لڑکی لڑکا شادی شدہ نہیں ہے اور وہ پسند کی شادی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں پسند کی شادی پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اس کی اجازت، پسند کی شادی کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس تک پہنچنے کا جو درمیان میں راستہ ہے نا یہ غلط ہے۔ لیکن اگر اس واقعے میں اگر ایسا ہوا ہے کہ لڑکی لڑکا شادی شدہ نہیں تھے اور انہوں نے پسند کی شادی کی، یا کوئی اور واقعہ ہو، یا بعد میں کبھی ہو، یا پہلے کبھی ہو گیا ہو، چاہے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر کسی نے شادی کر لی، لڑکی بالغ ہے، ماں باپ کی رضامندی کے بغیر اگر اس نے شادی کر لی ہے تو وہ لڑکی کی شادی، اس کا نکاح شریعت تسلیم کرتے ہیں، شریعت نے تسلیم کیا، ان کی شادی ہو گئی، ان کا نکاح ہو گیا۔ بالغہ لڑکی کا قرآن اور حدیث یہ ثابت کرتا ہے کہ جو بالغہ لڑکی اپنے نکاح کے مالک ہے وہ جہاں چاہے گی کر سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ان کو جب وہ کوئی لڑکی، کوئی عورت اپنا نکاح کسی شوہر سے کرنا چاہے تو اس کو مت روکو۔ تو یہاں نکاح کی نسبت عورت کی جانب کی گئی ہے، جس کا مطلب، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت بالغہ اگر اپنا نکاح کرے گی تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔
لڑکی کو چاہیے نہیں کہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرے، کیونکہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے، اور اس کا ولی، اس کا باپ یا اس کا جو ذمہ دار، جو نگران ہے، وہ بہت سوچ سمجھ کر اس کی شادی کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے کر لی ہے، بالغہ لڑکی نے اپنی شادی، تو وہ نکاح نافذ ہو گیا ہے۔ اس نکاح کے بعد اگر وہ آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس کو آپ زنا نہیں کہہ سکتے، اس کو شریعت نے اجازت دے دی، لیکن وہ نکاح ہونا چاہیے۔ نکاح کے اندر جو شرائط ہیں کہ گواہ موجود ہوں اور حق مہر طے کیا گیا ہو، تو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول اگر ہو جاتا ہے تو وہ نکاح شرعی طور پر منعقد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں اگر نکاح انہوں نے کر لیا اور وہ شادی شدہ نہیں تھے تو شریعت کہتی ہے کہ نکاح منعقد ہو گیا۔ اب غیرت کے نام پر ان کا مارنا تو پہلی صورت میں بھی ٹھیک نہیں تھا، اس صورت میں بھی غیرت کے نام پر نہیں ماریں گے، بلکہ اس صورت میں تو شریعت بھی اس کو سزا نہیں دے گی۔ زیادہ سے زیادہ شریعت یہ کہے گی کہ تمہیں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، شریعت یہ کہے گی کہ تمہیں اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا، شریعت آپ کو سمجھائے گی، آپ کو اخلاق بتائے گی کہ جس ماں نے بچپن سے لے کر تمہاری پیدائش سے لے کر اب تک پالا، اس کے دل میں بھی تو کوئی جذبات تھے نا۔ یعنی ایک لڑکی نے اپنے جذبات کو تو آگے رکھ لیا کہ جی میرا جسم میری مرضی، میں جہاں چاہوں شادی کر سکتی ہوں، مجھے اسلام بھی اجازت دیتا ہے، معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیتا ہے، تمہارے جذبات تو ہیں، لیکن تمہاری وہ ماں جس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، اس کے بھی تو کوئی جذبات تھے، اس نے بھی تو تمہارے لیے کچھ خواب دیکھے تھے، اس نے بھی تو دل میں سوچا تھا کہ میری بیٹی کا جو شوہر ہوگا وہ میں ایسا ڈھونڈوں گی۔ تو ان کے جذبات کا جو قتل کیا، باپ نے جو آج تک ہر رات سوتے ہوئے بیٹی کے سپنے دیکھے تھے کہ میں اپنی بیٹی کی اتنی دھوم دھام سے شادی کروں گا، اس کے جذبات کا جو قتل ہوا، پورے خاندان کے جذبات کا جو قتل ہوا، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا ایک صرف اپنے اس جھوٹے پیار کی خاطر اتنے قتل، اتنے جذبات کا جو قتل کیا ہے؟ مجھے بتائیے اس زندگی میں کبھی سکون آ سکتا ہے؟ اس میاں بیوی کی زندگی میں کبھی برکت آ سکتی ہے جس میں ماں باپ، بہن بھائیوں اور پورے کنبے کے جذبات کا جو ہے وہ قتل کیا گیا ہو؟ تو اس لیے نکاح بہرحال یہ ہو جاتا ہے، اور شریعت اس بات پر ان کو سزا نہیں دیتی ہے، اخلاقیات سکھاتی ہے۔ یہ تھی ہماری باتیں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ آج ان کے ساتھ یہ گفتگو ہماری بلوچستان میں جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے، اور پوری دنیا میں یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اور اس کو بہت منفی پہلو میں لیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر اجازت نہیں ہے کہ کوئی لڑکی اپنی پسند کی شادی کر سکے۔ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں اجازت نہیں ہے؟ پاکستان میں پسند کی شادی کی اجازت ہے، اسلام میں بھی پسند کی شادی کی اجازت ہے، لیکن پسند کا مطلب وہ جو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دائرہ اسلام کے اندر رکھیں گے اور اسلام سے ہم سہولتیں مانگیں گے تو یاد رکھیے اسلام آپ کی عزتوں کا بھی تحفظ کرے گا، آپ کے جسم کا بھی تحفظ کرے گا، اور آپ کو ذہنی اور جسمانی سکون بھی عطا کرے گا، اور وہ سارا کچھ عطا کرے گا جو انسان کی فطرت چاہتی ہے اور جو فطرت کا تقاضا ہے۔ اسلام سے باہر نکل کر ایک کام ٹھیک کریں گے تو دوسرا خراب ہوگا، وہ ٹھیک کریں گے تو تیسرا خراب ہو جائے گا۔ اسلام ہے جو انسان کی اخلاقیات کو بھی، جو انسان کی معاشرت کو بھی، انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت، اس کی ضروریات اور مجبوریوں سب کو ہی مد نظر رکھتا ہے۔ جہاں جہاں انسان مجبور ہوتا جاتا ہے اسلام اپنی رسیاں ڈھیلی کرتا جاتا ہے، جہاں جہاں اس کو پریشانی آتی ہے اسلام اپنا دامن وسیع کرتا جاتا ہے۔ ہر موقع پر اسلام نے گنجائش دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔